السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شہر کی نمائندہ جماعت MQM، جی ہاں، شہر کی نمائندہ جماعت جسے سب سے زیادہ آپ لوگوں نے ووٹ دیے اور جن کے 22 MNAs ہیں، ان پر جناب گولہ باری کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور کیا کچھ کہا ان کے بارے میں اور رپلائی کیا کیا MQM پاکستان نے، یہ خبر میں آپ کو دوں گا۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ سے کون واقف نہیں، ان کے وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اپنی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو پھر مسئلہ تو گمبھیر ہوگا ہی۔ اس کے علاوہ 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے جی خان صاحب نے۔ کیوں دے دی ہے اور 14 دسمبر کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر 25 جنوری کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہے، اور وہ کیا خوشخبری ہے اور ہے بھی یا نہیں ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یہ بھی سناؤں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ آج بڑے گرجے برسے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ جی بالکل انہوں نے 1 دن کی صرف مہلت دی ہے، حکومت کو وارننگ دے دی ہے، الٹیمیٹم کہہ لیجئے، صرف 1 دن کا وقت دیا ہے کہ وہ بل پر دستخط کر دیں، ورنہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ورنہ وہ کیا ہوگا۔ مولانا صاحب کی اہمیت چونکہ بہت زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ان کے بغیر ناممکن تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی، کم از کم اس طریقے سے جس طریقے سے ہو گئی ہے، ورنہ تو پھر جس طرح 62 اور کا فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ آف پاکستان سے 63 کا، تو وہ تو پھر فلور کراسنگ کہہ لیجیے یا لوٹے کہہ لیجیے، وہ تو پھر ہو ہی سکتا تھا، لیکن مولانا صاحب کا بڑا اہم کردار تھا اس میں۔ اور بہرحال مولانا صاحب نے یہ کہا ہے اگر حکومت سیدھی نہیں ہوتی تو کل اسرائیل مرد آباد ریلی میں حکومت کا بھی مرد آباد کر دیں گے، کھلی دھمکی مولانا صاحب کی۔ اور آگے جا کر کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری لاہور اجلاس میں خود موجود تھے اور پھر انہوں نے جو اعتراضات کر دیے، اعتراضات لگا کر ان کا بل واپس بھیج دیا، حالانکہ یہ وہ بل 24 ترمیم میں منظور ہوا قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی، باقی تمام بلوں پر دستخط کر دیے آصف علی زرداری صاحب نے، لیکن نہیں کیے تو مولانا صاحب کا یہ بل مدارس کی رجسٹریشن، اچھا اہم کیوں ہے رجسٹریشن، ایسا کیا وجوہات ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ آصف علی زرداری لاہور اجلاس میں خود موجود تھے، اب اعتراض لگا کر واپس بھیج دیے، تمہارے اعتراضات پر غور کرنا تو درکنار، انہیں میں چمٹے سے پکڑنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ لینگویج دیکھ لیجئے کہ کس حد تک وہ ناراض ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں جدید اور قدیم تعلیم کہنے کے خلاف ہوں، کیونکہ علم ہے، یعنی جس طرح کہا تھا نا انہوں نے بلوچستان والے نے ڈگری ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی علم ہوتا ہے، یہ کیا بات کر دیا آپ نے کہ جدید تعلیم اور قدیم تعلیم۔ مدارس کی رجسٹریشن اصل میں ہو یہ رہا ہے، مدارس کی رجسٹریشن ہوگی تو بینک اکاؤنٹ بھی کھلیں گے، اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں نا، بینک اکاؤنٹ کھلیں گے تو پیسہ آتا ہے نا بھائی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے اکاؤنٹس بھی بند کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کھولو، یعنی اکاؤنٹ ہمارے کھولیں، مدارس کی رجسٹریشن کریں، مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے تو ہم بتائیں گے کہ آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا۔ یہ سب کچھ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو بڑا میں مختصر کر کے آپ کو چھوٹے سے بلاک میں سنانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا صاحب نے کھل کر بہت کچھ کہا ہے، اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب پھر سڑکوں پر ہم ہوں گے، اور پھر دمادم مسکن اندر بھی ہوگا، اور دیکھا جائے گا پھر کیا کرتی ہے حکومت۔ اور آج بھی ظاہر سے یہ سب کچھ کہا ہے، مطلب یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں کہ حکومت کا مرداباد کر دیں گے، اور تمہارے جو اعتراضات ہیں ان پر غور کرنا تو درکنار، انہیں چمٹے سے پکڑنے کے میں قابل بھی نہیں سمجھتا۔ اچھا اب آ جائیے جی عزیر بلوچ جس کا میں نے بھی انٹرویو کیا تھا ایک زمانے میں، تو عزیر بلوچ جو اس وقت جیل میں ہے، جیل میں ہوتے ہوئے بھی اندازہ کیجئے ایک شخص پر جہاں 150-200 مرڈر کے الزامات اور کیا کچھ گینگ وار کے حوالے سے وہ فرمائش کی ہے، انوکھی فرمائش جیل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹیلی ویژن تو دے دیا، یعنی ٹی وی تو مجھے دیا ہوا ہے، لیکن ٹی وی کیبل نہیں دیا انہوں نے مجھے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو ٹی وی تو دیا ہوا لگا کر، لیکن کیبل نہیں لگایا ہوا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں نیوز بھی دیکھنی ہے، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی دیکھنے ہیں، منورنجن ظاہر ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، اور وہاں وہ ہمارے جو ملک کے ایک اور لیڈر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہ اخبار ہے میرے پاس نہ ٹیلی ویژن ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کی جو خبریں باہر آتی ہیں کہ بھائی ایک گینگ وار کا سربراہ عزیر بلوچ تو فرمائشیں کر رہا ہے کہ ٹی وی تو آپ نے دے دیا مجھے، کیبل نہیں دیا آپ نے، وہاں پھر ظاہر PTI والے تو کہیں گے کہ جناب ان کو جیسے لوگوں کو آپ نے دیا ہوا ہے
تو پھر خان صاحب کو بھی دیجیے. یہ خبر باہر آئی. اب یہ انوکھی فرمائش ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اور میں نماز مسجد میں جا کے ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کی بھی اجازت دی جائے. جیل انتظامیہ کے اس رویے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، یہ انہوں نے فرمائش کی ہے اپلیکیشن میں جج صاحب سے. اچھا مسئلہ یہ ہے، اب میں اگر اس بات پہ آ جاؤں کہ رانا صاحب کے اچھا گنڈا پور جو ہے ان پہ گنڈا پور کیا تمام پارٹی پہ انہوں نے الزام لگایا تھا بشرا بی بی نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 12:30 بجے اکیلی تھی اپنی گاڑی میں، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، حالانکہ مجھے چھوڑ کر سب بھاگ گئے، بھاگنا نہیں چاہیے تھا. تو گزشتہ روز شیخ افضل مروت نے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہوا اور کارکنان موجود تھے ان کے پاس. پھر آج علی بن گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، شروع سے آخر تک جو ہے میں ساتھ ساتھ رہا بشرا بی بی کے. اچھا وہ یہ شروع سے ایک پروٹوکول یہ رہا بشرا بی بی کا کہ وہ ان الگ گاڑی میں ہوتی تھی. جو اعظم سواتی کی بلٹ پروف گاڑی ہے اس میں تھی، وہ اکیلی تھی، لیکن یہ پروٹوکول ان کو دیا ہوا تھا کہ اکیلی گاڑی میں، انہوں نے خود بھی کہا تھا مجھے اکیلا رہنا ہے گاڑی میں. تو اکیلی گاڑی میں تھیں اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ پی ٹی آئی والے لوگ موجود تھے. وہ کہہ رہی میں بھاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جس طرح ویڈیو آ گئی سامنے، جس طرح ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں جا کر کے تبدیل کیا انہوں نے، پھر وہ چلی بھی گئیں آرام سے. اور پھر میں سمجھتا ہوں خبریں ساری باہر آئیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جی شاید خود بھی جانے دیا ہوگا حکومت نے، کیونکہ گنڈا پور کو پکڑنا سی ایم ظاہر ہے بدنامی ہوتی ملک کی. پھر لیڈیز ہیں محترمہ بشرا بی بی، خان صاحب کی وائف بھی ہیں، وہ کہ ان پر اور بھی کیسز ہیں، ضمانت پر رہا ہیں، وہ پکڑا جا سکتا تھا لیکن ظاہر ہے جانے دیا گیا ان کو. اچھا اب ہوگا کیا ملک میں بڑی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، بہت سارے صحافی حضرات جو غلام گردشوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں وہ دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس دیکھیے گا بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اشارے ہلکے پھلکے ملتے ہیں. اچھا خان صاحب کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی ایک اور بلنڈر کرنے جا رہے ہیں 14 دسمبر کو جو ڈیڈ لائن دی ہے. اچھا بلنڈر کس طرح ہے کہ ابھی ان کے کارکنان 26 نومبر کو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے سینکڑوں کارکنان زخمی ہیں اور مارے گئے. 12 کے تو خیر بیسٹر گوہر نے بھی کہا، یہ تو 278 اور 300 بھی بتا رہے تھے. تو ایک طرف تو نماز جنازہ، زخمیوں کی عیادت، پھر جو ظاہر لوگ ابھی تو لوگ ضمانتیں کرانے میں 4000 سے زیادہ لوگ گرفتار، ان کی ضمانتوں میں لوگ مصروف ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، عیادتیں کر رہے ہیں، جنازے ہو رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں. تو پھر خان صاحب نے فوری ڈیڈ لائن دے دی 14 دسمبر کی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر میرے 2 مطالبات یہ نہیں مانے تو پھر جناب ہم جو ہے وہ 2 مطالبات جو سامنے رکھے ہیں اگر یہ نہیں مانے تو پھر ہم چلے جائیں گے دوسری جانب. اور وہ جو انہوں نے بار بار کہا ہے نا جی فائنل کال، اب میرے پاس آخری پتہ باقی ہے، تو شاید وہی پتہ ہے، شاید سول نافرمانی کی انہوں نے کہا ہے میں کال دے دوں گا. اور سول نافرمانی ظاہر قانونی تو نہیں ہوتی نا، سول نافرمانی میری نہیں مانی تو پھر سول نافرمانی، یہ خان صاحب نے دھمکی دی ہے اور یہ گلے پڑے گی ان کے، کیونکہ فی الحال اس وقت جو ہے ماحول نہیں ہے. لیکن یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے صحافی ان کا نام میں لے سکتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ مذاکرات بھی جاری ہیں اور پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ گرینڈ الائنس بنا لیا جائے اپوزیشن کا اور دیگر پارٹی سے رابطے کیے جائیں اور معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن خان صاحب کو پتہ نہیں کون جیل میں مشورے دے رہا ہے، جو ملتے ہیں وہی بتاتے ہوں گے. لیکن باہر آ کر ان کی بہن نے یہ بھی کہا، اور خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون یوز کر رہا ہے، موبائل کس کے پاس، یہ بھی اچنبے والی بات ہے کہ پتہ نہیں کون جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتا ہے. اور نیٹ کی سہولت بھی اس کو مہیا ہے، ہمارے یہاں تو نیٹ تو آپ کو پتہ ہے ٹویٹر تو ویسے ہی نہیں چلتا، نیٹ ہی نہیں چل رہا تو ٹویٹر کیا چلے گا. وہ تو غلط کہانی تھی نا، پہلے ہم ٹویٹر بولا کرتے تھے، اب نیٹ بھی ساتھ سے چلا گیا. اچھا جی اب آ جائیے اس کی ایم کیو ایم پاکستان پر گولہ باری کی. پہلے سید غنی صاحب نے بھی اس پارٹی نے، پھر ایم کیو ایم رد عمل دے رہی ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ عوامی جماعت ہے اور کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے 22 ممبران ہیں قومی اسمبلی سب ملا کر، اور ہمارے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا بلکہ پورے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا، یہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے. اور جبکہ ظاہر پیپلز پارٹی کے الزامات بہت سارے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کوئی اچھا حکومت میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ حکومت میں وفاق میں موجود ہیں، ایک وزارت ہے، ایک آدھ اور بھی شاید ملنے والی ہے انہیں، تو اگر انہیں کام کرنے اپنے لوگوں کے تو کرائے جا سکتے ہیں. ہمارا میئر تو بہترین کام کر رہا ہے، حالانکہ میئر نے ابھی بھی جو گفتگو کی گزشتہ روز اس میں بھی بڑے تیر برسائے ایم کیو ایم پاکستان پر. تو یہ آمنے سامنے اس بار پھر ہے اور لفظی گولہ باری ایک دوسرے کی جانب داغ رہے ہیں. اچھا جی اب 14 دسمبر کا آپ کو پتہ چل گیا. 25 جنوری کو خوشخبری، بانی متحدہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا پابندی ہٹ جائے گی، یا ٹرمپ کیونکہ 20 جنوری کو آ رہے ہیں شاید ان کو بھی کوئی
اس طرح کی کہیں سے کوئی بات آ گئی ان کے پاس، فی الحال تو جو یہاں حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے مقدمات عدالتوں میں موجود ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ہوگا، لیکن کراچی میں خلا موجود ہے، کیونکہ اس خلا کو پر کرنے ہی تو ڈاکٹر ارشد الباد کی بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ بھی آ رہے ہیں میری پہچان پاکستان کے پلیٹ فارم سے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کے نمائندے ہیں یہ بانی متحدہ کے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ان سے ہٹ کر ہیں. لیکن میرے پاس جو خبر ہے ان سے ہٹ کر ہیں، ان کے ساتھ فی الحال یہ نہیں ہے. بعد میں آگے جا کر کیا ہو جائے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب تک تو وہ نہیں ہے ان کے ساتھ، اور وہ آ رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو شاید وہ بھی ساتھ آ جائیں گے. اور یہ آئیں گے کب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھئی اسی مہینے کے آخر میں آپ تشریف لا رہے ہیں یا جنوری میں آپ آئیں گے. لیکن ان کا ایک بڑا اہم جنرل ورک اجلاس صرف گورنگی کارکنان کا بھی کل ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اور کراچی میں جو ویکیم موجود ہے، لوگ بڑے فرسٹریٹڈ ہے، تو اس کا کیا ہوگا، لوگوں کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے، کیوں یہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، تعلیم کے دروازے کیوں بند ہیں، اعلیٰ تعلیم کے. اس تمام چیزوں پر سراسل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو کون کون سے لوگ کہاں پکڑے جا رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بڑی اہم چیزیں تھیں، اہم ڈیولپمنٹس تھیں، تو اس پر ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے آپ سے کہ جناب کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو مجھے دی اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا.